to quench the thirst of my spirit by visiting you, O Muhammad. Assalamu alayka. مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ کس کا منگتا ہوں یہ بھی پتہ چلے، ان کا منگتا ہوں، ان کا منگتا ہوں، کوئی کہے بھئی کس کا منگتا ہے، تو پنجتن کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، پنجتن کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، اور میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، ہمارے جتنے عیب ہیں سب پہ حضور علیہ السلام کی پردہ کشی کر دیتے ہیں، یعنی کہ اتنے عیب ہیں ہمارے، ایسے ایسے گناہ کیے ہم نے کہ اگر دنیا والوں کے سامنے آ جائیں نا تو دنیا والے ہمیں اس دنیا میں جینے نہ دیں، ایسے ایسے گناہ، لیکن پھر بھی چھپے ہوئے ہیں، کس کی وجہ ہے؟ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم چھپا سکیں، ہماری اوقات بالکل نہیں ہے کہ ہم چھپا سکیں، یہ حضور علیہ السلام کا کرم ہے کہ ہمارے جو گناہ ہے وہ چھپے ہوئے ہیں، اسی لیے شاعر نے کہا کہ میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے نہیں ہونے دیتے، اور اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، شاعر نے کہا کہ اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اور حضرات جس کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے وہ دونوں ہاتھوں کو اللہ رب العزت نے جس کو جتنے ہاتھ دیے ہیں، جس کو 2 دیے ہیں وہ 2 اور جس کو 1 دیا ہے وہ 1، وہ دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرائے گا اور اس شعر کو میرے ساتھ میں پڑھے گا، اپنے منگتوں کی وہ فہرست
منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے۔ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ ہم بخشے جائیں، بہت گناہ گار ہیں، تو کم از کم ہاتھ اٹھا کر، ایک حدیث شریف میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، حشر کا میدان ہوگا، اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا وَمَتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جتنے بھی مجرم ہیں نا سارے باہر آ جائیں، جتنے بھی مجرم ہیں، بہت بڑی تعداد، ایسا نہیں ہے کہ صرف انڈیا کے وہاں الگ ہوں گے، کشمیر کے الگ ہوں گے، ایسا نہیں، سارے لوگ وہاں اکٹھا ہوں گے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا وَمَتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جتنے بھی مجرم ہیں وہ سارے باہر آ جائیں۔ لوگ پوچھیں گے اے اللہ رب العزت کیا ہوگا، کیا کرے گا تو اللہ رب العزت فرمائے گا تمہاری زبانوں پہ نا مہر لگا کے تمہاری زبان کو بند کر دوں گا، اور یہ جو تمہارے شریر کے، یہ جو تمہارے جسم کے انگ ہیں، یہ جو اعضائے بدن ہیں، یہ بولیں گے۔ تو کم از کم اگر آج ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں رسول اللہ کی تعریف کے لیے، رسول اللہ کی شان میں، اور اگر ہم آج ان کے میلاد میں اگر ہم آج اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا، تو کل قیامت کے دن، کل بروز حشر، یہ ہمارے ہاتھ کہیں گے اے اللہ رب العزت اس کو تو جہنم میں مت جانے دینا، اس نے تیرے محبوب کی بات پہ، تیرے محبوب کی نعت پہ ان ہاتھوں کو، یعنی کہ ہمیں اٹھایا تھا اے اللہ رب العزت ان کو جہنم میں نہ جانے دینا۔ یہ ایسا نہیں ہے میں اپنے لیے کروا رہا ہوں، ایسا نہیں میں آپ سے کہوں کہ بھئی آپ ہاتھ اٹھائیں تو اس میں میرا کوئی فائدہ ہے، میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ ہی لوگوں کا فائدہ ہے، میرا فائدہ نہیں ہے۔ تو آپ لوگ جتنا ہاتھ اٹھائیں گے، سبحان اللہ بولیں گے، ماشاءاللہ بولیں گے، وہ آپ کا فائدہ ہے۔ تو اگلا شعر آپ لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، باتیں کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، باتیں کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، میرے لہجے کو وہ لیلا نہیں ہونے دیتے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، اور ہے یہ ایمان میرا آئیں گے لحد میں میری، ہے یہ ایمان میرا آئیں گے لحد میں میری۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب مومن کو لوگ قبر میں دفنا کے چلے جاتے ہیں، جس وقت اس سے سوال ہوتے ہیں منکر نکیر، جس وقت اس سے سوال کرتے ہوتے ہیں، جب تیسرا سوال ہوتا ہے نا ما تقول فی هذه الرجل، بتا ان کے بارے میں، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا اور تو دنیا میں کیا کہتا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس وقت یہ سوال قبر میں ہوتا ہوگا اس وقت میں محمد اس مومن کے سامنے اس کی قبر میں ہوں۔ تو ہمارے لیے تو عید کا دن وہی ہے، لوگ موت سے ڈرتے ہیں، موت سے ڈرنا نہیں ہے، تو
کیونکہ موت کا ڈر ہمارے لیے عید کا دن ہے. جس دن موت ہوگی اس دن وہ ہمارے لیے عید کا دن ہوگا, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو جائے اس سے بھی بڑی کوئی عید ہے. حضور کا دیدار ہو جائے اس سے بڑی کوئی عید نہیں ہے. اور قبر میں حضور کا دیدار ہونا ہی ہونا ہے, کیونکہ شاعر کے کہنے سے بات بدل سکتی نہیں ہے, علماؤں نے کہہ دیا بات نہیں بدل سکتی, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا ہے تو بات بدل سکتی ہی نہیں ہے. علماء کتنے بھی کہہ دیں, کچھ بھی کہیں, کچھ بھی بولیں, کوئی بھی شاعر کچھ بھی کہہ دے, لیکن بات نہیں بدلے گی, کیونکہ جو حضور نے فرما دیا وہ ہونا ہے اور بے شک ہونا ہے. تیسرا جب سوال ہوگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت قبر میں حاضر ہوں گے. تو پتہ چلا کہ بات اگر ختم ہونی ہے, تیسرا سوال لاسٹ ہے نا, ختم بالکل آخری سوال ہے, تو پتہ چلا دنیا میں تو ہے ہی ہے, اور اگر آخرت میں بھی, اگر قبر میں بھی بات ختم ہونی ہے تو وہ رسول اللہ کی بات پہ ہی بات کو ختم کرنا ہے. وہاں پر بھی جو سوال ہوگا وہ رسول اللہ کے بارے میں ہی ہوگا. تو یہاں نبی کی محفل ہے اور نبی کی تعریف بیان کی جا رہی ہے. تو آپ حضرات یہاں مایوس نہ بیٹھے, جھوم کے پڑھیں اور میرے ساتھ بالکل شعر کو پڑھتے رہیں آپ. میں اگلا شعر آپ لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں کہ ہے یہ ایمان کہ آئیں گے قبر میں میری, اور جس کا ایمان ہے کہ ہماری قبر میں رسول اللہ آئیں گے, وہ ایک دم مچل جائے گا, تڑپ جائے گا اور ہمارے ساتھ پڑھے گا. ہے یہ ایمان میرا قبر میں آئیں گے میری, ہے یہ ایمان میرا قبر میں آئیں گے میری, ہے یہ ایمان میرا قبر میں آئیں گے میری, ہاں ہے یہ ایمان میرا قبر میں آئیں گے میری. کیوں آئیں گے قبر میں, کیا کرنے آئیں گے, کس وجہ سے آئیں گے, کوئی تکلیف ہوگی تبھی تو آئیں گے, کیوں آئیں گے. تو شاعر نے اگلے مسئلے میں کہا ہے یہ ایمان میرا قبر میں آئیں گے میری, کیوں, کیونکہ اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے, اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے, اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, اور میرے حالات ہی آقا میرے دشمن ٹھہرے, میرے حالات میرے حالات ہی آقا میرے دشمن ٹھہرے, میرے حالات ہی آقا میرے دشمن ٹھہرے, میرے حالات ہی آقا میرے دشمن ٹھہرے, کیوں, کیونکہ مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے, مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے, مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے. اور حضرات میں آخری شعر آپ لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں, بڑا پیارا شعر ہے کیونکہ وقت کی قلت ہے اور گرمی بھی کافی ہے. تو مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے, اور ایک جو دنیا کی محبت ہے وہ الگ ہے, اور مدینے کی جو محبت ہے وہ الگ ہے. ساری محبتیں ایک طرف اور ایک عاشق کی اپنے آقا سے محبت ایک طرف. محبت کا عالم یہ ہے کہ آج کل انسان مدینے شریف جانے کے لیے بڑا روپیہ اکٹھا کرتا ہے, بڑا روپیہ, بڑے بڑے مالدار
3 4 سال لگاتار فارم اپلائی پہ اپلائی لیکن ریجیکٹ، کچھ نہ کچھ وجہ آ جاتی ہے کہ وہ حج پاک نہیں جا پاتی، حج کی زیارت نہیں، کیونکہ ان کے نصیب میں نہیں ملتی۔ اور وہ انسان، ایک وہ بھی انسان ہوتا ہے جو رکشہ چلاتا ہے، دن بھر محنت کرنے کے بعد جب اس کے پاس پیسہ اکٹھا ہوتا ہے، جب وہ فارم اپلائی کرتا ہے تو اس کا فارم جو ہوتا ہے وہ آگے ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کی حاضری جو ہوتی ہے وہ قبول کر لی جاتی ہے، وہ مدینہ شریف پہنچ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر وہ محبت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو مدینے کی محبت یہ، ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کی محبت سنیں، ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، حضور نے فرمایا اے عمر، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، اے عمر وہ دن کیسا دن ہوگا کہ جب تجھے تیرے احباب 4 چھوٹی سی ایک گھڑے میں ڈال کے چلے آئیں گے، قبر میں ڈال کے چلے جائیں گے، اے عمر وہ کیسا دن ہوگا؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، اے میرے محبوب، اے میرے آقا، کیا اس وقت آپ کا اور میرا رشتہ ایسا ہی ہوگا جیسا آج محبت کا رشتہ ہے، جیسا آج میرے محبت کا رشتہ ہے، جیسے میں آج محبت کرتا ہوں؟ کیا یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، کیا میرا رشتہ اس دن بھی، جس دن میں قبر کے اندر ہوں گا، اس دن بھی میرا رشتہ ایسا ہی ہوگا جیسا آج ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں میں لکھ کے دیتا ہوں کہ اس دن بھی رشتہ ایسا ہی ہوگا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم پھر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے پھر تو کوئی دقت ہی نہیں ہے، پھر تو عمر ان سے بھی نپٹے گا جو آئیں گے، ان سے، ایک روایت میں ہے حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کہ ان سے میں جنگ بھی کروں گا، جو آئیں گے وہاں منکر نکیر، ان سے عمر جنگ کرنے کے لیے راضی ہے اور عمر ان سے بھی نپٹے گا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال، حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ، حضرت ابو بکر صدیق کا وصال، حضرت عمر کا زمانہ، اب حضرت عمر کا زمانہ ہے، بولے سبحان اللہ، حضرت عمر کا زمانہ، حضرت عمر کا جب وصال ہوا، وصال کے بعد آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر نے آپ کو خواب میں دیکھا، کہا ابا جان کیا حال ہے؟ وصال ہو گیا، خواب میں بات ہوئی، ابا جان کیا حال ہے؟ فرمایا بیٹا تیرا والد عمر جنت میں ہے، بولے سبحان اللہ، تیرا والد عمر جنت میں ہے۔ کہا ابا جان اس دن کا کیا عالم تھا جو آپ نے کہا تھا، اس دن کیا ہوا تھا جب ہم لوگ آپ کو دفنا کے چلے آئے تھے، تو کیا وہ آئے تھے؟ کہا ہاں بیٹا آئے تھے، بٹھایا بھی تھا، سوال بھی کیا تھا اور جواب بھی پایا تھا۔ کہا ابا جان تھوڑا سا ڈیپلی میں بتائیں، یعنی کہ تھوڑا سا تفصیل سے بتائیں کیا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں جس وقت میں قبر میں تھا تم لوگ مجھے دفن کر کے آ گئے، منکر نکیر آئے، وہ لمبے لمبے دانتوں والے، وہ نیلی نیلی آنکھوں والے، وہ لمبے لمبے بالوں والے آئے اور مجھ سے کہا اے شخص اٹھ۔ جب میں اٹھا انہوں نے کہا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم کو وہ بات یاد تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عمر میں تجھے لکھ کے دیتا ہوں کہ تیرا رشتہ اور میرا رشتہ اس جگہ بھی ایسا ہی ہوگا جیسا یہاں پر ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اے فرشتوں، اے مجھ سے سوال کرنے والوں، اے میرے رب کے بارے میں پوچھنے والوں، من ربکما، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ بولے سبحان اللہ، بولے کیا شان ہے، کیا شان ہے حضرت عمر فاروق اعظم کی۔ فرماتے ہیں اے مجھ سے سوال کرنے والوں، اے میرے رب کے بارے میں پوچھنے والوں، من ربکما، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ منکر نکیر چوک گئے، ایک نے دوسرے سے کہا کون ہے یہ؟ پتا بھی تو چلے کون ہے، بڑا یار ہم سے سوال کر رہا ہے، ہم اس سے سوال پوچھ رہے ہیں اور یہ ہم سے سوال کر رہا ہے کون یہ؟ تو دوسرے نے کہا تمہیں پتا نہیں ہے یہ کون ہے؟ کہا نہیں ہمیں نہیں پتا یہ کون ہے۔ کہا یہ حضرت عمر فاروق ہیں، یہ وہ فاروق ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے لوگوں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر فاروق ہوتے، اگر میرے بعد کہا یہ وہ عمر ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ تو دوسرے نے کہا بھائی اس کو اوپر چھوڑ دو، اس سے دوسرا سوال نہیں کرنا ہے، اس کو اوپر چھوڑ دو، یہ جانے اس کا رب جانے اور اس کا محبوب جانے، بولے سبحان اللہ، یہ جانے اور اس کا محبوب جانے اور اس کا رب جانے۔ چلے گئے
تو یہ محبت کا عالم ہے. کس کا؟ محبت ہی تو کی تھی. محبت رشتہ جو تھا وہ وہاں کہاں کا تھا؟ محبت کا تھا نا. محبت کا رشتہ تھا. تو محبت کا رشتہ محبت کریں تو ایسی محبت کریں کہ جس سے دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی ہمیں نجات ملے. آخرت میں بھی لوگ فرشتے کہیں کہ ہم اس سے سوال نہیں کرنا چاہتے, ارے یہ تو رسول اللہ کا عاشق ہے, ہم اس سے سوال نہیں کریں گے. سمجھ رہے؟ تو محبت ہونی چاہیے. تو ایسی. اب میں آخری شعر آپ لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں کہ حکم کرتے ہیں تو ملتے ہیں یہ مقتے شاکر. حکم کرتے ہیں تو ملتے ہیں یہ مقتے شاکر. حکم کرتے ہیں تو ملتے ہیں یہ مقتے شاکر. حکم کرتے ہیں تو ملتے ہیں یہ مقتے شاکر. آپ نہ چاہے تو مطلع نہیں ہونے دیتے. آپ نہ چاہے تو مطلع نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے.